تركت فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، بات کو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ سے ذکر کروں، اکثر جمعے کی نماز سے پہلے جو یہاں پر بیانات کا سلسلہ ہے، اس میں عموماً یہ بات ذکر کی جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جمعے کے اندر ہماری طبیعتوں میں ایک نکھار آ جائے، ایک نیا پن آ جائے، دین کے لیے ہمارے اندر ایک شوق آ جائے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی آ جائے، اور ہم واقعتاً صحیح معنی میں دین کا کام کرنے والے بن جائیں. اکثر جمعے کی نماز سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے، وہ ساری بات ان باتوں کے چاروں طرف گھومتی ہے. مگر آج جو بات ہے وہ جمعوں میں اکثر جو بات کہی جاتی ہے اس سے ذرا ہٹ کر ہے، اور اس پر میں بھی توجہ دوں اور آپ بھی خیال فرمائیں. اور میری درخواست ہے کہ اس بات کو منتقل کیجیے گا، لوگوں کو بتلائیے گا. عموماً یہ ہوتا ہے، جس طرح سے بارش کے زمانے میں اکیلی ہماری کھیتیاں نہیں اگتی، بلکہ اس زمانے میں ہر طرح کا زہریلا پودا بھی اگاتا ہے. گھاس بھی اگ جاتی ہے، کھیتیاں بھی شاندار ہو جاتی ہیں، اور ہزاروں قسم کے وہ پیڑ پودے جن کو کسی نے لگایا نہیں ہوتا وہ خود بخود اگاتے ہیں. یہ بارش کے موسم میں اکثر ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. یہ بات کوئی ایسی نہیں جو بہت مشکل ہو، جس کا سمجھنا مشکل ہو، سب جانتے ہیں. بالکل اسی طرح سے میں اور آپ جس دور میں گزر رہے اس وقت، یہ والا دور ہمارے اور آپ کے لیے اور تقریباً پوری امت کے لیے ایک آزمائش کا دور ہے. اس بات سے بھی تقریباً سب واقف ہیں. اور جس زمانے میں امت آزمائش، پریشانی، کمزوری کے حال میں ہوتی ہے، اس زمانے میں شیطان اور باطل کی طرف سے اس کو نشانہ بہت بنایا جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد سے لے کر تقریباً 800 سال تک اس طرح کی باتیں کبھی دیکھنے کو نہ ملیں، اس زمانے کے لوگوں کو نہ سننے میں آئیں، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ کسی کے بولنے کی گنجائش نہیں تھی. اسلام دنیا میں عملی طور پر چلتا پھرتا تصویر کی شکل میں نظر آتا تھا. جو اسلام تھا وہ انسانوں کی زندگی تھی، جو انسانوں کی زندگی تھی وہ اسلام تھا. نہ زبان سے چلانا پڑتا تھا، نہ دہاڑنا پڑتا تھا. ہر اللہ کا بندہ اپنے اندر جو بہتر بات ہوتی وہ انسانوں کو بتاتا، اور شریف آدمی کی بات کو دنیا میں مانا جاتا ہے. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ چوراہے پر کھڑے، ایک آدمی آپ سے معلوم کرے مراد آباد کا راستہ کون سا ہے، آپ کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ. تو کیوں جا رہا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بول دیا، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، میں تو نہیں مانتا آپ کی بات. پھر دوسرے سے معلوم کرے گا، تیسرے سے پوچھے گا، اور یہی کرتے رہیے. پھر تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ شام تک یہیں تشریف فرما ہوں گے، کیونکہ آپ کو کسی انسان کی بات پر اعتماد نہیں ہے. بات کو سمجھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. گویا کہ مہذب، شریف، بہتر آدمی کی بات کو ماننا یہ انسان کی فطرت ہے. کسی پر بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ مسلم، غیر مسلم، اپنا، پرایا، کوئی کسی سے بھلی بات معلوم کرتا ہے، کہتا ہے بھائی چلے جائیے، تو وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ شریف آدمی نے مجھے دھوکہ نہیں دیا ہے. اتنی بات بھی سمجھ میں آنے والی.
مگر اس زمانے کے اندر معاملہ ذرا پلٹ گیا. ہر زمانے کا ذہن، مزاج، طبیعت الگ ہوتی ہے. بعض دور ایسے ہوتے ہیں جس میں انسانوں کے ذہن کے اوپر انسانیت کی ترقی ہوتی. وہ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ انسانوں کا بھلا کیسے ہو. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اس زمانے میں ہمارے آپ کے علاقے میں، یو پی میں، دہلی میں، ہریانہ میں، بہار میں آپ کو رنگ الگ ملے گا. کرناٹک میں چلے جائیے، وہاں رنگ الگ ملے گا. جس طرح سے ہمارے اور آپ کے ہاں درختوں کے نیچے فٹ پاتھ پر پھڑ بازی ہوتی ہے، کرناٹک میں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گا آپ کو. کھانے پینے میں نہایت سادہ قسم کے لوگ. ایک صاحب نے کرناٹک کا سفر کیا 3-4 مہینے کا. انہوں نے مجھے آ کے بتایا، بولے رات کو ہوٹل 8 بجے بند ہو جاتے ہیں. بولے کوئی آتے نہیں کھانے پینا چائے پینے کے لیے. سب جاگ رہے ہیں، اپنی تعلیم میں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ کیا چیز ہے کہ نہیں مزاجوں کا فرق ہے. اس کو کہتے ہیں ان کی شادیاں نہایت سادہ، کچھ نہیں، جو کچھ لوگ آ گئے کھانا کھلایا وہ چھٹی ہو گئی. یہ فطرت ہے. بالکل اسی طرح سے میں نے ذکر کیا کہ ہر دور کا اپنا ایک خاص پیغام ہوتا ہے، خاص رنگ ہوتا ہے، خاص بات ہوتی ہے. تو ذرا گری ہوئی بات، مگر سمجھانے کے لیے عرض کروں. کوئی آدمی معلوم کرے کہ اس زمانے کی خاص بات کیا ہے. بار بار کہتا ہوں کہ اس زمانے کی خاص باتیں 2 ہیں. نمبر 1 پیٹ، نمبر 2 شرمگاہ. اس کے علاوہ تیسری کوئی خاص بات نہیں. پیٹ بھرے، کہیں سے بھرے، کیسے ہی بھرے، حرام سے بھرے کہ حلال سے بھرے، نہیں پیٹ. جس کو کہتے ہیں کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بت جو ہے، جس کی جم کر پوجا ہو رہی ہے تقریباً ہر گلی میں، وہ پیٹ ہے. یہی بھگوان ہے، یہی سب کچھ ہے. وہ تو ساری باتیں بس زبانی جمع خرچ کی ہوتی ہیں، جو دنیا کے اندر اس وقت چل رہا ہے معاملہ جو میں بتا رہا ہوں. بھائی جی موبائل کو بند کر لو. کون ہے یہ؟ اسے بند کرو. ایک بات تو اس زمانے میں اگر آپ اس بات کو سمجھانا چاہیں گے 2 منٹ میں مان لیں گے لوگ. کل ہی بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب آپ کی تلاش میں آئے. خیریت؟ کیا بات؟ کہ مولانا نکاح پڑھا دیں گے. بولے آپ ہیں کہاں کے؟ بولے فلاں جگہ کے. میں جگہ کا نام نہیں لیتا، آپ خود سمجھ لیں نکاح کیسا ہوگا. آپ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے سنبھل میں مولانا سے نکاح پڑھوانے آئے تو اس میں بات کون سی رہ گئی. بولے آپ کو کہتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ چلے گا فوراً. مگر اس والی بات کو سمجھانے میں مجھے آپ کو زور لگانا نہیں پڑ رہا. میرے منہ سے بات نکلی، آپ فوراً سمجھ گئے کہانی کیا ہے. میں آپ سے معلوم کروں کہ کیوں سمجھ گئے آپ، تو آپ کیا کہیں گے؟ مول صاحب ہر گلی کی کہانی ہے، یہ کون نہیں سمجھے گا اسے. پتہ چلا کہ اس زمانے کا یہ ریت ہے، چلن ہے. ناپاکی ناپاکی ناپاکی. یہ والی بات اس زمانے میں فلاں کا فلاں سے تعلق، فلاں کا فلاں سے تعلق، ان کا ان سے کنٹیکٹ، ان سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر سمجھانے کے لیے محنت کرنی پڑے. آپ کسی کو بھی اشارہ کریں گے فوراً بات سمجھ میں آ جاتی. پتہ چلا کہ ہر زمانے کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. اتنی بات سمجھنے کے بعد اب میں عرض کروں کہ اس زمانے میں کیونکہ اسلام ایک خاص اعتبار سے، اسلام اللہ کا شکر ہے نہ کبھی کمزور تھا، نہ ہے نہ ہوگا. مگر ہم اسلام کا مطلب اس وقت لے رہے ہیں ہم اپنے آپ. اسلام تو بلند ہے، وہ اللہ کی طرف سے، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کرتا. مجھے نہیں معلوم آپ کو پتا ہے کہ نہیں، امریکہ میں کچھ زمانے پہلے اس قرآن مجید کے مقابلے میں قرآن چھاپا گیا ہے. اسے کون پوچھ رہا ہے؟ اسے کون پوچھ رہا ہے؟ اس کا نام ہے فرقان الحق. اس میں زنا کی بھی اجازت ہے، چوری کی بھی، ڈاکے کی بھی، لڑکی کے اٹھانے کی بھی، ریپ کی بھی، سب کرو. میں نے ایک دفعہ لندن میں اس کے 3-4 آیتیں دیکھی. میں نے کہا بڑے زوروں کا بنایا، پکا زانی ہوگا اپنے وقت کا سب سے بڑا عیاش. جیسا ہوگا ویسے تو بنائے گا، اور کیا کرے گا. نہ اس نے اپنی بہن کو چھوڑا، نہ ماں کو چھوڑا. ہمارے حضرت کی زندگی کیونکہ ان ملکوں میں بہت زیادہ گزری، ان کے تجربات بہت زیادہ ہیں، ہم بار بار سنتے ہیں، ان کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. انہیں اللہ نے
کالج کی لائن کا، یونیورسٹی کی لائن کا علم بلا کا دیا ہے. وہ تو اپنے ملک کے ٹاپر لوگوں میں نمبر 1 پر تھے. ایک موقع پر ان کو سوئٹزرلینڈ کے اندر بلایا گیا تو ہر ملک سے 2 آدمی مانگے تھے حکومت سے. ہر ملک سے 2 آدمی مانگے تھے. یہ ڈگری ہونی چاہیے، یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اور 2 چاہیے. پورے ہمارے پڑوسی ملک سے نمبر 1 پر ہمارے حضرت کا نام تھا، پورے ملک سے. تعارف کے لیے کہہ رہا ہوں، سب اور کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے ان کی معلومات اس سلسلے میں بہت ہے. تو اس زمانے کے اندر، کیونکہ میرا اور آپ کا ایک امت مسلمہ کا ایک زوال کا، کمزوری کا دور ہے، اور جس زمانے میں کمزوری ہوتی اس زمانے کے اندر نہ بولنے والا بھی بولنے لگتا ہے کہ چلو بھائی کچھ ارشاد فرماؤ. اس وقت تو سبھی چل رہے. اگر یہ والی بات سمجھ لی میں نے اور آپ نے، تو بہت زمانے سے ایک اعتراض ہے، اور آج کل اس کو نیا کیا جا رہا ہے، تیزی سے بھڑکایا جا رہا ہے، مسلم نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے، کوشش کی جاتی ہے ان کے ذہن میں پلا دیا جائے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھے خاصے ہمارے بھولے بھالے جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اسی میں لگ گئے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، العیاذ باللہ، خدا کی پناہ، یہ اعتبار کے لائق نہیں. یہ اس زمانے میں چل رہا ہے. میں کہیں روس، امریکہ، جاپان، لندن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دیپا سرائے سنبل کی کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے ہر محلے سے میں ربط رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، مگر آپ کی لائن تھوڑی سی الگ ہے، میری تھوڑی سی الگ ہے. کسی غیر جگہ کی بات نہیں کر رہا، اپنے سنبھل کی بات کر رہا ہوں. 3-4 دن پہلے ایک صاحب نے خود کہا، زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہیں اس لیے ان کی بات کا کچھ برا بھی نہیں ماننا کہ آپ سے امید بھی کیا ہے ہمیں، ظاہر بات ہے. کہنے لگے یہ ساری حدیثیں نعوذ باللہ، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کے پیٹ کی بنائی ہوئی ہیں. دل تو یہ چاہا کہ ان سے یہ کہتا کہ ایک پاگل خانہ بریلی میں، ایک آگرے میں کہیں تھوڑے جھٹکے لگوا لو تو شاید ٹھیک ہو جاؤ گے. تم اس لائق نہیں ہو تم سے کوئی شریف آدمی بات کرے، تمہارا علاج صرف پاگل خانے. ان سے پوچھے کہ آپ کیا چیز ہیں، آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ نے اسلام کو کتنا پڑھا ہے، آپ کی کیا معلومات ہیں، بتائیے. آپ نہ پتا تو کچھ نہیں ہے، سنا ہے. اور جو بیٹھکیں ہوا کرتی ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو ہائی لیول والے ہوتے ہیں نا، ہائی لیول والے جو ہوتے ہیں، جن کی تعلیم زیادہ ہوتی ہے مگر اسلام نہیں ہوتا ہے، یہ بکواس اور یہ ساری چیزیں وہیں پر پیدا ہوتی ہیں. جیسے کہ نالیوں میں گلڑیں پیدا ہو جاتی ہیں نا، یہ ان کے کمروں کی پیداوار ہوتی ہے. اور بہت زمانے کے اندر چل رہا ہے. اور اس چیز میں اگر کسی چیز نے آگ لگائی تو موبائل نے لگا دی، کیونکہ ہر صاحب جو تھے وہ محدث بن گئے کہ ہم تو خود دیکھ لیتے ہیں، اب تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ موبائل اپنے اندر سے خود تو بیان نہیں کرتا، کسی نے فیڈ کیا ہے، کسی نے اس کے پیٹ میں بھرا ہے، جبھی تو وہ کچھ بول رہا ہے. اور یہ چیز اس زمانے میں 1-2 میں نہیں، آپ میری بات پر یقین کریں، بے شمار نوجوان اس کا شکار ہیں. اللہ کرے ہم میں سے کوئی نہ ہو، دعا تو یہی ہے. ایک دفعہ دہلی سے فون آیا، کہاں سے فون آیا، کہاں سے فون آیا، اس طرح کی باتیں چلتی رہتی. اس سلسلے میں تھوڑی سی ایک بات عرض کرنی تاکہ بات سمجھ میں آئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں یہ ذہن نہیں تھا، اس زمانے میں یہ ذہن ہے. جیسے اس زمانے میں کپڑے ہیں، شرٹ پہنتے ہیں لوگ، پینٹ پہنتے ہیں، پینٹوں کے نہ معلوم کتنے طریقے آ گئے، لوگ پہنتے ہیں. دبئی کے اندر ایک میوزیم ہے، عجائب گھر، آپ اس میں جا کر کبھی دیکھیں، اس میں پہلی صدی کا بھی لباس ٹنگ رہا ہے، دوسری کا بھی ٹنگ رہا ہے، تیسری کا بھی ٹنگ رہا ہے، چوتھی کا بھی ٹنگ رہا ہے، 5ویں کا ٹنگ رہا ہے، 6ٹھی کا بھی لباس، 7ویں صدی کا لباس، 8ویں صدی کا لباس. آپ دیکھیں تو یہ آپ کی پینٹ شرٹ جو ہے نا، یہ 9ویں صدی میں جا کر شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے تو ویسے پوچھنے والا بھی نہ تھا دنیا میں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ سکہ مسلمانوں کا تھا، دنیا ان کی نقالی کر رہی تھی. اور انسانی فطرت یہ ہے کہ جو انسان سے بڑا ہوتا ہے اس زمانے میں انسان ان کی غلامی کرتا ہے، جیسے میں اور آپ دنیا کی کر رہے ہیں. سیدھی بات ہے. 800 سال تک ہم آخری درجے میں تھے، دنیا ہماری نقالی کر رہی تھی. کوئی ایک لباس بھی آپ کو لڑکیوں کا، لڑکوں کا، عورتوں کا، بوڑھیوں کا، جوانوں کا ایک بھی نہیں ملے گا یہ والا لباس.
جائز اور ناجائز کی بات نہیں چل رہی ہے، میں بتا رہا ہوں یہ لباس چلا کب سے ہے اور کب سے اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی، پھر تھوڑی تراش خراش، تھوڑی سی اور ہوتے ہوتے بات کہاں پہنچ گئی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دین اصلی شکل و صورت میں تھا۔ آپ کے دیکھنے والے صحابہ کرام تقریباً 100 لاکھ تھے، اور پھر صحابہ کرام کے دیکھنے والے دنیا میں ہزاروں لاکھوں تھے۔ ہزاروں تو وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہزاروں وہ تھے جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا۔ تو ان کے لیے یہ والا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جب بات کا یہ والا دور آیا تو اس زمانے کے اندر اور یہ سوال شروع ہو گئے۔ کچھ چیزیں ہیں جو آج سے بہت پہلے سے کتابوں کے اندر بعض لوگوں کی طرف سے ہیں، کچھ چیزیں، مگر یہ جو علی شکل صورت جو یہ نہیں تھی کہیں بھی۔ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ نوجوان جنہیں کچھ نہیں آتا ان کے لیے تو بہتر راستہ یہ ہے کہ بھئی آپ کو معلومات نہیں ہے تو آپ نہ بولیں۔ میں ڈاکٹری لائن میں بولنے لگوں، میں وکیلوں والی بات کرنے لگوں، میں جگہ تجارت کرنے لگوں تو لوگ مجھ سے کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ اس لائن کے نہیں ہیں، آپ چپ رہیں، آپ نے قانون نہیں پڑھا ہے۔ ایسے ہی میں آپ سے معلوم کروں آپ کیوں بول رہے ہیں اس مسئلے میں، حدیث شریف کیا ہے، کب ہے۔ میں اکیلے اپنے سنبھل کی بات کروں، سنبھل کے اندر جو ماشاءاللہ سینکڑوں علماء ہیں، یہ والی بات کہ حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی عالم کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ علماء میں کمزور بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، اچھے بھی ہیں۔ بعضوں نے بہت محنت سے پڑھا ہے، بعضوں نے درمیانی محنت سے پڑھا ہے، بعضوں نے کم درجے محنت سے پڑھا ہے، بعض ذہین ہوتے ہیں، اس کا بھی فرق ہوتا ہے طبیعتوں میں۔ جس اللہ کے بندے نے بہت زیادہ محنت کی وہ ترقی کر گئے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ محنت کرتا ہے تو رب العالمین اس کو دیتا ہے۔ بیچ میں روک کر کہہ دوں، ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب، شاہجہاں پور کے رہنے والے تھے۔ کوئی اللہ کا بندہ محنت کرے تو کہاں پہنچے گا؟ یہ کون ہے ہندوستان میں؟ ان کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے علماء دیوبند میں، شاہجہاں پور کے تھے، لیکن آپ کو نہیں معلوم شاید حجام برادری کے تھے، اور اس زمانے میں ان کی برادری میں ہندوستان کے اندر 12 مفتی تھے اور سب کے سب حجام تھے۔ علم کے اوپر کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے باپ کی میراث نہیں ہے، فمن اخذہ بحظ وافر، جو لے گا محنت سے ہم اس کو دیں گے۔ کسی برادری کا ہو، کوئی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ادب ہو، احترام ہو، محنت ہو، شوق ہو، لگن ہو، تو اللہ کا ان کو انعام مل جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بات کہی، پورے سنبھل کے اندر علماء میں ایک نہیں ملے گا۔ اگر کبھی کوئی اس طرح کی بات آئی تو کم از کم کسی عالم دین سے جا کر معلوم کیا ہوتا کہ بھئی یہ باتیں زمانے میں چل رہی ہیں، کیسی ہیں، کیا ہیں۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ زبان کو بند رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان چلا جائے۔ آپ کے سنبھل میں جب آپ جوئے کی طرف کو جاتے ہیں، ایک تالاب ہے، اس کے متعلق غیر مسلموں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس میں نہا لے گا تو پھر اس میں نہانے کی وجہ سے اس کے جسم پر اتنی برکت آتی ہے کہ اس کی ساری کھجلی، بیماری، کوڑ کا مرض ختم ہو جاتا ہے اپنا اپنا غیر مسلموں کی ایک بات ہے۔ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے ایک مسلمان سنبھل کے چلے گئے وہاں، یہی سوچ کر کہ اس تالاب کے پانی میں شفا ہے اور نہانے سے ٹھیک ہو جائیں گے، وہ نہا کر آئے۔ جب لوٹ کر آئے تو اس زمانے میں ہمارے سنبھل میں ایک بزرگ پائے جاتے تھے، بہت بڑے عالم، حضرت مولانا کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے فرمایا تو کافر ہو گیا، تجھے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، تو نے پانی کے اندر شفا مانی، شفا اللہ کے اختیار میں، یہ تو کافر ہو گیا۔ آپ سوچو، تنہا اس بنیاد پر اتنی سی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہندوؤں کے کہنے کے مطابق اس کے پانی میں شفا ہے، اور وہ وہاں گئے اور وہ نہا کر آئے، نہیں تم کافر ہو گئے، تمہارا نکاح دوبارہ ہوگا، تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ پتہ چلا کبھی کبھی معمولی بات انسان کی زبان سے نکل جاتی، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لو تکلم کلمۃ ما یتبین فیہا، کبھی کبھی انسان ایک جملہ بولتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بات کہہ دی، اور فرمایا کہ جہنم کے آخری طبقے میں چلا جاتا ہے، تمہارے لیے جہنم طے ہو گئی، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، یہ والا فتنہ اس زمانے میں بہت زور مار رہا ہے۔ ایک چلا کہاں سے ہے یہ والی بات تو انشاءاللہ کسی اور دن۔ اس زمانے کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی جو تنظیمیں ہیں
میں اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں، پرانے نہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو، مسلمانوں کی لڑکیوں کو، آپ کی تہذیب کو، آپ کے علم کو، آپ کے دین کو اور وغیرہ وغیرہ نامعلوم کتنی چیزوں کو نشانہ بنایا۔ ابھی کچھ زمانے پہلے کی رپورٹ میں یہ بات ہے کہ ان کی طرف سے باقاعدہ یہ پروپیگنڈا ہے، ان کے نبی کی حدیثوں کو نشانہ بناؤ تاکہ ان کا تعلق ان کے نبی سے ٹوٹے۔ ابھی کی بات کر رہا ہوں، ریفرنس حوالے سے کہہ سکتا ہوں بات، میرے پاس اس کا حوالہ موجود ہے، بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ یہ اس زمانے میں حملہ ہے۔ جیسے ہمارے نوجوان بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ مسلم سوسائٹی میں نہیں، کسی عالم دین کے پاس نہیں، یا ان کے ماں باپ کے پاس اتنا دین اور علم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کر سکیں، تو یونیورسٹیوں کا اتنا بدترین حال ہو چکا ہے کہ وہ بچہ کمیونسٹ بنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ابھی دہلی کے نوجوان آنے والے ہیں، ابھی وکیل صاحب بھی آنے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے جمعے کے مجلس میں لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں، اب خود سن لیجیے گا ان سے داستان، آئیں گے میں آپ کو سنوا دوں گا، یہ بتائیں گے حال کہ اس زمانے میں ہو کیا رہا ہے۔ کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کبھی حدیث شریف کے اوپر، کبھی حضور پاک علیہ السلام پر، کبھی قربانی کے اوپر کہ مسلمان قربانی کرتے ہیں اور ہتیا کرتے ہیں اور یہ اپنے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں۔ بولے اتنے پیسوں میں غریب بچوں کی تعلیم ہو سکتی ہے، بیواؤں کا نکاح ہو سکتا ہے، یتیم بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ اور جس زمانے میں شادیوں میں لاکھوں روپے آتش بازی میں لگائے جاتے ہیں، یہ بولنے والے شیطان اسے کچھ نہیں کہیں گے، یہ کبھی نہیں کہیں گے، یہ جانتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، اس پیسے سے یہ ہو سکتا ہے، مگر نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کو اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ تم ہمیشہ اسلام کے خلاف پاؤں پاؤں کرتے رہنا، وہ اسی کام میں۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ کیفیت نہیں تھی، اور مجھے اور آپ کو اس کیفیت کا سامنا ہے۔ سینکڑوں چیزیں ہیں، سینکڑوں، میں نے تو 2-3 باتیں آپ سے عرض کی۔ اب میں آپ سے کہوں، سب سے پہلی بات تو دل کے اندر یہ بات بٹھائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے سلسلے کو اس دنیا میں کیوں جاری فرمایا؟ نبی کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے ہماری سڑکیں بنتی ہیں، پتھر بھر کے آتے ہیں اور ٹرک والا ٹرک کو گاڑی کو اٹھاتا ہے، وہ لڑک جاتے ہیں، ایک ادھر گیا، ایک ادھر گیا، ایک ادھر گیا، لڑک گئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ انسان لڑ کے پھرے، جاؤ مرو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی غریب پہ ڈنڈا بجائے گا، اس کا چھینو، اس کا چھینو۔ یہ بھی تو ایک زندگی ہے، جنگل میں لوگ گزارتے کہ نہیں گزارتے؟ شیر سینکڑوں کو مار رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، جنگلوں کے اندر رہنے والے انسان مار رہے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بھی ایک زندگی ہے۔ اور آپ یہ نہیں سمجھے کہ اس میں کوئی تعجب ہے، دنیا میں لاکھوں انسان اس کے ماننے والے ہیں، ہاں یہ بھی ایک زندگی، لیکن نہیں، رب العالمین حکیم ہے، رب العالمین پاک ہے، رب العالمین لطیف ہے، رب العالمین کا نظام سب سے بہتر ہے، رب العالمین کا تقدیری نظام بندوں کے ساتھ اس کا پیار، وہ کہتا ہے میں نے تمہیں مارنے تباہ کرنے کو نہیں بھیجا ہے، میں نے تمہیں اچھا بنانے کو بھیجا۔ سارے انبیاء علیہم السلام کا آنا دنیا میں ایک بات، کس بات کے لیے؟ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان شاندار زندگی گزارے۔ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آنے کے بعد آپ نے انسانوں کو دعوت دی۔ آپ نے آ کر مکے میں یہ دیکھا کہ مکے کے لوگوں کے ذہن بہت شاندار ہے، کیونکہ آپ خود مکے کے تھے، مگر کوئی اسکول نہیں، کوئی سوسائٹی نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی پڑھائی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو ذہانت کہاں استعمال ہو رہی تھی؟ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، یہ ناممکن ہے کہ اس طاقت کے لیے کوئی میدان نہ ہو، یہ تو ہوگا، ناممکن ہے، یہ انسانی فطرت نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسی ہے کہ بیل چارہ نہ کھاوے، بھینس چارہ نہ کھاوے، گوشت شیر گوشت نہ کھاوے، نہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے، وہ چارہ کھائے گا اور وہ گوشت کھائے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان ذہین ہوگا یا طاقتور ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں تو اس کو استعمال کرے گا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ بلا کے ذہین تھے، مگر صرف اتنا فرق ہے کہ ان کی ذہانت غلط جگہ استعمال ہو رہی تھی، شراب پر، فسق و فجور پر، زناکاری پر، جس عورت سے محبت ہوئی ہے اس کی شاعری تعریف کرنے پر، ایک دوسرے سے لڑنے پر، گھوڑے کے اوپر۔ سب سے بہترین انسان اس سماج کا وہ جس کے پاس بہترین شراب، یہ معیار ہے۔ کسی مدرسے میں جائیے کہ سب سے بہترین طالب علم کون؟ جو سب سے اچھا پڑھے۔ تجارت کے میدان میں جائیے، سب سے اچھا کون؟ کہ بھائی جس کے پاس اچھا مال ہے، اچھی تجارت کرتا ہے۔ وہ کہتے نہیں ہمارے ہاں کا سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس سب سے پرانی شراب ہے، اگر تمہیں کبھی آنا تو ہم تمہیں 100 سال پرانی شراب پلائیں گے۔
یہ دماغ وہاں استعمال ہو رہا تھا. آپ کو شاید تعجب ہوگا، میں بڑی آہستہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. بعض شاعروں نے اپنے زمانے میں اپنی کتیا کے اوپر 1,000 شعر کہیں، اور وہ شعر ایسے نہیں جو اس زمانے کے اندر کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں. اس زمانے کے علماء کو ان شعروں کو حل کرنے میں اور ان کا مفہوم سمجھنے میں پسینہ آ جاتا ہے. وہ شاعری عربوں کی اپنے گھوڑے پر جس عورت سے پیار ہے اس کے اوپر، اس کے پیار کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر، اس کی ناک کے اوپر، اس کی آنکھ کے اوپر، اس کے گالوں کے اوپر، اور نہ معلوم کیا کیا ناپاک شاعری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو بھیجا تھا کوئی وجہ ہی تو ہوگی. اللہ کا فیصلہ الٹپ تو ہوتا نہیں ہے کہ چلو بھائی مکے میں ہی بھیج دو. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا نظام محکم ہے، ان کا نظام سب سے شاندار ہے، ان کی پلاننگ سب سے شاندار ہے، تو پھر مکے میں کیوں بھیجا؟ رب العالمین جانتا تھا کہ ذہانت یہاں ہے، اور نبی جو دین لے کر آئے ہیں اس کے لیے ذہین لوگ چاہیے. نبی کو کچھ دن محنت کرنی پڑے گی، جب ذہن صحیح جگہ پر آ جائے گا پھر دیکھو یہ تو دنیا کے اندر گل کھلا دیں گے. اتنی بات آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین پہنچایا، انہیں سمجھایا. شروع میں مشقتیں آئیں. ہر پرانا نظام جب چرمراتا ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے ایسی عادی ہو جاتے ہیں کہ پرانی طرف کو سوچ کر شرم آتی. یار کس جاہلی حرکت پہ پڑے ہوئے تھے، مختلف ہوا، لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، سمجھ میں نہیں تم یہ کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو. لیکن جب بات ذہن میں آ گئی، انہوں نے کہا نہیں، آنکھیں کھل گئی کہ بات کچھ اور وغیرہ وغیرہ. جلدی جلدی میں اشارہ کر دوں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام سے وہ ٹکرائے، پہلے ٹکرائے، پھر مدینے میں پہنچے، اور کیا کیا اور کیا کیا وغیرہ وغیرہ، کتنی جنگیں ہوئیں. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے جتنی تکلیفیں مجھے یا مسلمانوں کو دی، جاؤ سب کی چھٹی، کوئی بات نہیں، معاف. چیخ نکل گئی. انہوں نے کہا نہیں، یہ کچھ اور ہے. بولے اگر یہ بادشاہت ہوتی تو یہ آج ہمارا کچومر نکال دیتا. اور وہ اللہ کا بندہ جس کی بیوی کو ہم نے نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، ان کی بچی کو نہیں چھوڑا، ان کی ذات کو نہیں چھوڑا، کانٹے بچھائے، نعوذ باللہ چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی، ہم نے کیا نہیں کیا. اور آج وہ اللہ کا بندہ جب پوری طاقت میں ہے اور آپ ایک اشارہ فرما دیتے تو شاید مکے کے وہ جو بہادر بنتے تھے، تکہ بوٹی ایسی ہوتی کہ اتنی سی بوٹی کسی کے ہاتھ میں نہ آتی، کچومر نکال دیتے. نہیں، آپ نے فرمایا جاؤ معاف. اس کو کہتے ہیں نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا. ارے معاملہ کچھ اور ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مختلف بہانوں سے مکے اور عرب کے اوپر حکومت کرنا مقصود ہے، یہاں تو بات کچھ اور نکلی. یہ تو جیسے کل تھی یہ تو آج بھی ویسی ہی. اور پھر جو لائن لگی ہے لوگوں کی، پھر جو لائن لگی، جو سب سے بڑا مخالف وہ بھی پہلے عورتیں پہلے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، معاف فرما دیجئے، اور کلمہ پڑھا دیجئے. مہاراج جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے دین کی دعوت دی، لوگوں کی نگاہوں سے پردہ ہٹ گیا. ہمارے دین میں دو باتیں ہیں، آپ نے آ کر تعلیم بھی دی، آپ نے آ کر سبق بھی دیا، زندگی گزارنے کا سبق دیا. اور ساتھ میں یاد رکھیں پیغمبر اللہ کی طرف سے ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی نگاہ میں بلا کے پیارے ہوتے ہیں. اللہ ایسے کو بناتا ہے، ایسا نہیں ہوتا نہیں. اس لیے آتا ہے حدیث شریف میں آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. عربوں کا مزاج جھوٹ بولنے کا نہیں ہے. یہ جھوٹ ہمارے ہندوستان کی پیداوار ہے، وہاں جھوٹ نہیں تھا، جو ہے کھلا ہوا ہے. حضرت عمر کا واقعہ موجود ہے. حضرت عمر سے آپ نے پوچھا کیسے آئے؟ بولے آپ کو مارنے. کوئی آنے والا ایسے کہتا ہے دنیا میں؟ وہ یوں ہی ذرا آ گیا تھا، ذرا مارنے. اور اب کیا ارادہ ہے؟ کلمہ. پہلے بھی سچی، اب بھی سچی. یہ عربوں کا مزاج ہے. آپ کو ہزاروں دلیلیں ملیں گی اس کی. اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام سے لوگوں کو پیار شروع ہوا. وہ عشق اتنا بڑھا، اتنا بڑھا، اتنا بڑھا. یہ ایمان کی فطرت ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کے اندر حضور پاک علیہ السلام سے پیار نہیں ہے، بلا کی محبت نہیں ہے، وہ زبانی جمع خرچ نہیں جو سنبل میں ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو بکواس ہے. یہ تو اپنا بینر لگانے کے لیے، چمکانے کے لیے. اگر کسی کو پیار دیکھنا ہے تو معین الدین اجمیری کی تاریخ دیکھو نظام الدین اولیاء کو دیکھو، حضرت دیکھو تو بختیار کاکی کو دیکھو، اللہ کے بندوں کو.
ایک جگہ ان کی تاریخ میں نہیں ملے گا کسی جگہ بھی کسی اللہ کے بندے سے انہوں نے یہ کہا ہو مجھے اللہ کے رسول سے پیار ہے. نہیں, ان کی زندگی سر سے پاؤں تک ایسی تھی کہ یار تم تو اللہ کے رسول کی محبت میں ایسا لگتا ہے کہ بالکل اسی میں تیار ہو کے آئے ہو. کس میں کہنا پڑتا کسی کو ہمیں بڑا عشق ہے. کوئی صاحب بازار میں کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے مجھے اپنی بیوی سے عشق ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ بھائی انہیں بھی پکڑو کسی کھوٹے پہ, بھی باندھو, کیا کرو گے؟ ابے پاگل ہے, یہ بھی کوئی بات کہنے کی کس کو نہیں ہوتا؟ تمہیں سمجھے تعجب کی بات ہے یا بالکل آؤٹ ہو گیا دماغ؟ آپ سوچیں تو اللہ کے رسول سے محبت تو چلا کا ہو رہا ہے, اس میں کیوں دہاڑ رہا ہے؟ اگر ہوگا تو ہوگا, وہ تو تیری آنکھیں بھی بتلائیں گی, منہ بتلائے گا, ناک بتلائے گا, تیری نماز بتلائے گی, قرآن بتائے گا, بازار میں تیرا چلنا پھرنا بتلائے گا, زبان بولنا بتا, یہ تو سب کچھ بتا دے گا. اس میں کون سی بات ہے؟ وہ عطر کیا عطر ہے جس کے اندر خوشبو نہ ہو؟ میں آپ کے سامنے عطر کی شیشی کھولوں اور اس کے بعد یہ کہوں یہ بڑا خوشبودار ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب اگر اچھا ہوگا تو یہ خود ہی کہہ دے گا میں اچھا ہوں. اس میں کون سی بتانے کی بات ہے؟ اتنی آئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کو بلا کی محبت ہوئی, جو بات سمجھانے کی وہ اتنی ہوئی کہ دنیا کے اندر محبت کرنے والے اور جس ذات سے محبت کی جاتی ہے صرف آپ کے زمانے میں ہوئی, نہ قیامت تک کبھی ہوگی, نہ آج تک ہو سکی. اس پر ساری محبتیں فیل ہیں. کوئی سوال پیدا. اب کہیں گے یہ تو مسلمانوں کی بات ہے. نہیں, میں مسلمانوں کی نہیں, میں غیر مسلم کی گواہی دے رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابہ ہے جو غیر مسلم تھے, اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا. انہوں نے آپ کو دیکھا, آپ کے صحابہ کو دیکھا اور قوم کے پاس گئے لوٹ کر. انہوں نے پوچھا بھائی تم تو بڑے آدمی ہو, سردار ہو قوم کے, ہم نے تمہیں اپنی طرف سے بھیجا تھا, تم کیا دیکھ کر آئے وہاں پر؟ کہنے لگے کیا بتاؤں کیا دیکھ کر آئے. بولے یہ تو تم جانتے ہو کہ میں قوم کا بڑا آدمی ہوں اور تمہاری طرف سے دنیا کے ملکوں میں گیا ہوں, کبھی ایران گیا تو کبھی روم گیا, کبھی کہاں گیا, تم یہ بھی جانتے ہو میں کیا ہوں. تم نے مجھے بھیجا تھا ان پیغمبر کے پاس. اور پھر وہ آ کر کہتا ہے اس ذات کی قسم جو مالک ہے, میں نے ایسے دیوانے کہیں نہ دیکھے. اپنے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, اپنے کی نہیں, غیر مسلم پکا انکاری. عین موقع پر جب منہ سے بات نکل رہی ہے اس وقت بھی وہ آپ کا دشمن ہے. جب منہ سے کرا جب بھی دشمن ہے. آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا. کہتا واللہ ما تنخم نخامتا, خدا کی قسم اگر منہ سے ان کے پانی نکلتا ہے تو زمین میں نہیں گرتا, وہ صحابہ کی ہتھیلیوں پر گرتا ہے, ان کے ساتھیوں کی ہتھیلیوں پر. اگر وضو کرنے چلتے ہیں تو ان کے لوگ ان کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے, کیوں لے لیتے ہیں ہاتھ. بولے میں نے دیکھے ہیں اور میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں ایسے محبت کرنے والے کسی سے میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے. کوئی صحابی کی مثال دوں, فلاں کی فلاں کی فلاں کی, یہ تو پھر ہزار. ان اللہ کے بندوں کی محبت بڑھی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی. ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارے واقعات یہ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر اگر کہیں سے کوئی آنچ آ رہی ہے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. سب جانتے ایک موقع پر میدان احد میں جب تیروں کی بارش ہوئی آپ کے اوپر, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ میرے پیچھے آ جائیے. اور اس موقع پر یہ فرمایا صدری دون صدرک نحری دون نحرک, اے اللہ کے رسول اگر تیر لگے تو یہاں لگے, آپ نے لگے تو یہاں لگے, نحری سے کہتے ہیں نحر, لگے تو یہاں لگے, آپ کے نہ لگے. اور اپنی ایک موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق آتا ہے, انہوں نے آپ کے اوپر جب تیروں کی بارش ہوئی اتنے روکے اتنے روکے اتنے روکے کہ یہ پورے کا پورا ہاتھ چتھڑا ہو گیا, ہاتھ کا وجود ہی ختم ہو گیا. یہ کون کرے گا؟ کوئی سچا دیوانہ ہی تو ہوگا, کوئی عاشق ہی تو ہوگا جو پکا علم بردار, جبھی تو کرے گا, ورنہ کیسے کرے گا؟ پہلی بات تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے بندوں کو اتنی محبت تھی. میں اس زمانے کی بات کو چھوڑ کر آگے چلوں کہ آپ کے انتقال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عمر وغیرہ 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 وغیرہ, یہ حضرات جب کبھی حدیث شریف کو بیان کرتے تو بیان کرنے والے اور بیان کے سننے والے کہتے ہیں لرزتے اور کانپتے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کانپتے کہ ان کے کپڑوں میں جھری ہو جاتی کہ کیا کرے. اور بڑی مشکل کے بعد کہتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا. آخری پیار, آخری احترام, آخری عظمت, آخری محبت. اس لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اس زمانے کی زبان کیا ہے ہم اور آپ سمجھ لیں گے, ان کا ان سے چل رہا ہے, ان کا ان سے چل رہا ہے, ان کا. یہ باری محبت اگر میں آپ سے بیان کروں نہ میں نہ آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے.
سچی معتبر تاریخ میں ہے، اس لیے میں اور آپ مان رہے ہیں ہمارے نبی کا مسئلہ ہے، احترام میں مان رہے ہیں، محبت میں مان رہے ہیں، مگر یہ چیز عملی طور پر سامنے آ جائے نہیں، کیونکہ یہ زمانہ اس کا نہیں۔ ایک بات، اس زمانے کے اندر جو اعتراض چلا، انہوں نے کہا کہ بھئی اس زمانے میں حدیث ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، لوگ کہہ رہے ہیں باقاعدہ غیر مسلموں سے تو کوئی شکایت نہیں، وہ تو اسلام کے خلاف ہر وہ بات کہہ رہے ہیں جو بالکل بے تکی، نہ اس کا سر پیر نہ کچھ، ٹھیک ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 200 سال کے بعد کہتے ہیں حدیثیں تیار ہوئی ہیں، آپ کے زمانے میں نہیں، ٹھیک ہے، اتباع سمجھ میں آ گئی۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں، پہلے تو میں ان سے کہہ دوں شاید میری آواز پہنچ جائے، جب آپ کے باپ مرے تو نماز جنازہ پڑھوائی، تمہاری ماں مری تو نماز، سنبل کی بات کروں، سنبل کی زبان میں تو جلدی کھوپڑی میں آ جائے گی، تمہارے دادا مرے تو تم نے نماز جنازہ پڑھوائی، اور جب تم مرنے کو جاتے ہو تو کہہ دو ذرا تیجا بھی کر لینا، اگر وہاں بھی ہے تو کہتے دوجا کر لینا، کیوں؟ یہ سب کہاں سے آ گیا؟ نماز جنازہ تو کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہاں ہے، کہاں سے آئی؟ کیوں نہیں وصیت کر کے مرتے تم، کبھی جب مر جاؤ تو جلا دیو، مٹی میں دبا دیو، کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، جب موت کا سامنے فرشتہ آتا ہے تو تمہارا باجا بج جاتا ہے، اور جب تمہیں اس کے حالات نظر آنے شروع ہوتے ہیں تو تمہارے حواس ٹھکانے لگ جاتے ہیں، تو تم یہ وصیت کر کے، کیوں وصیت کر کے جا رہے ہو؟ کیونکہ نماز جنازہ، یہ جمعے کا جو خطبہ ہے، یہ نماز عید، یہ قربانی، اور یہ قربانی یعنی عید الاضحیٰ کے موقع کی نماز عید تو کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک سے آرام سے، جب تمہارا موقع آئے، عید کی نماز کا موقع ہو، تم تو اپنے دروازے کے اوپر منہ نہ ڈال کر بیٹھ جاؤ اور صاف صاف کہو بھائی وہ قرآن میں ہے، بس وہ قرآن میں نہیں ہے، اور حدیث کو ہم مانتے نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی تیسری؟ اب اگلی عرض کر دوں تاکہ پوری بات واضح ہو جائے، وقت ہوتا چلا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ زندگی 100% عمل کرنے والی تھی، اور جو دور ہوتا ہے اس زمانے میں مسئلے کو سمجھنا، عمل کرنا آسان ہوتا ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں اس زمانے کے اندر ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، خدا کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، 1000 بار اللہ کی پناہ، میں 1 سیکنڈ کے لیے سمجھانے کو رک کر ان کی بات مانتا ہوں، چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے بعد بنی ہے، جیسے جملہ میں نے شروع میں کہا دوسرے تو دوبارہ دہراتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ٹھیک کہ صاحب وہ تو بعض لوگوں نے، صحابہ کرام نے اپنے پیٹ سے بنا لی، فلاں کر لی، یہ کر لی، وہ کر لی۔ میں قرآن مجید 3-4 آیتیں پڑھ دوں آپ کے سامنے، میں پوچھ رہا ہوں مثال کے طور پر، جب آپ 30واں پارہ کھولیں گے، پہلی سورت، دوسری سورت اور تیسری سورت، جب تیسری سورت کھولیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے شروع میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے پیغمبر آپ کے چہرے پر اثر آ گیا، آپ کے پاس ایک نابینا آ گئے تھے، واقعہ مشہور ہے، یہ تو سن چکے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آ گئے۔ میں آپ سے معلوم کروں نابینا کون سے تھے؟ کون سے تھے مجھے بتاؤ، نام تو ہے نہیں، تو تمہارے میرا خالدی پسرا یا چمن سرائے والے تھے، کہہ دیں گے وہ ہمارے محلے میں جو سدھا پایا جاتا وہی تھا، کیوں، کہاں لکھا ہوا بتاؤ مجھے، کون طے کرے گا اس کو کہ نابینا کون تھے، کون طے کرے گا؟ یہ تو طے ہو گیا کہ آنے والا نابینا تھا، قرآن نے یہ بھی طے کر دیا کہ پیغمبر کے پاس آئے، یہ بھی طے کر دیا کہ ہاں ضرور آئے، یہ بھی طے کر دیا کہ قرآن نے کوئی سوال لے کر آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نابینا کون تھا، کیسے کرو گے؟ یا تو پھر یہ کہو یہ سائلنٹ ہے، بھئی ایسے رہے گا، چلو چلو چھوڑو، ہاں کوئی مسئلہ نہ، نابینا کا مسئلہ ہے، پتہ نہ کوئی شبراتی جمن عیدہ کلو للن ہوں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو مطلب نکلے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بات پتہ چلا، یہ حدیث شریف بتائے گی کون نابینا تھے، کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیوں آئے تھے، اور کس وقت آئے تھے، اور اللہ کے رسول نے انہیں کیا جواب دیا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، تو پھر یہ نابینا جیسے نابینا آنکھوں کے ہیں، تو پھر یہ قرآن میں بھی نابینا ہی رہیں گے، یہ نظر نہیں آئیں گے کون ہے۔ ایک بات دوسری، قرآن کے 11ویں پارے میں ایک آیت ہے لمسجد اسس علی التقوی، اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور جہاں مسجد نبوی اس وقت ہے اس سے 6 کلومیٹر مکے کی طرف کو ایک آبادی تھی جس کا نام قبا تھا، آپ نے سیدھے وہاں جا کر قیام کیا، جب آپ نے قیام کیا تو وہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی،
جو اس زمانے میں مسجد قباء کہلاتی ہے. سب جانتے ہیں جو حج کرنے گئے, جو عمرے والے ہیں, اللہ سب کو نصیب فرمائے بار بار. ٹھیک, قرآن مجید کا بیان ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی, وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی, بات ختم ہو گئی. تو انجمن والے تو یہ کہیں گے وہاں مدینہ مسجد مراد ہے, پنجو سرائے والے یہ کہیں گے کہ اس سے مرکز مراد ہے, سرائے ترین والے یہ کہیں گے اس سے دربار والی مراد ہے, اور دلی والے یہ کہیں گے اس سے جامع مسجد دلی کی مراد ہے, کیونکہ مسجد کا نام ہے, آگے پیچھے تو کوئی نام ہے نہیں. میں آپ سے معلوم کروں کہ کون سی مسجد, کیا کہیں گے آپ؟ دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے یہ کہتا کہ اگر ایسا کوئی ملے نا, جبڑے سے زبان کھینچ لیو, مگر حالات ایسے نہیں ہیں, اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے, حالات ایسے نہیں. ورنہ ایسا کو تو نکال کر ایسا کرو کہ شہر میں دیکھے نا کہ تمہیں بدتمیزی کرنے کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں ملی, تم ڈوب کے نہیں مر جاتے کہیں فلش کے پانی میں. دو, آگے چلتا ہوں, بہت سی حدیث آیتیں لکھ کر لایا تھا, لیکن میں آپ سے بہت زیادہ ہو گیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار میں جا کر چھپے, جب ہجرت فرمائی آپ نے. قرآن مجید بیان کرتا اذ ہما فی الغار, وہ دونوں غار میں تھے. کوئی نام نہیں, کون تھا غار میں؟ کچھ بھی نہیں, نام تو نہیں. وہ دونوں غار میں تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا ڈرنا مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کوئی کہنے لگا حضور پاک علیہ السلام تھے اور صدیق اکبر تھے. تمہیں کیسے معلوم؟ تمہیں کیسے معلوم؟ تمہارے پاس کہاں سے وحی آ گئی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ پتا چلا اگر ایسے حدیثوں کا انکار کرو گے اور یہ والی بات کہو گے کہ حدیث کا نعوذ باللہ کوئی اعتبار نہیں, تو پھر تمہارے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں اللہ کی پناہ, تمہارے قرآن کا بھی کوئی اعتبار نہیں. جاؤ مرو. ایک نہیں ہزاروں سوال کھڑے کر دیں گے علماء کرام. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ان کے سامنے ہزاروں سوال کروں. آخری بات آپ سے چل کر کہتا ہوں صرف اتنی سی, ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. یہ جمعے میں صاحب 2 رکعت کیوں ہیں, اور عصر کی نماز میں 4 کیوں ہیں, اور مغرب میں 3 کیوں, عشاء میں 4 کیوں, فجر میں 2 کیوں؟ کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے قرآن میں؟ تو یہ سارے کا سارا مجمع کیوں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے نماز قائم کرو بس. تو کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب تو یہ نکلا موڈ آئے تو 1 رکعت پڑھ لو, موڈ آئے تو 2 پڑھ لو, نہ آئے تو نہ. تو کیا کروں پھر میں؟ کون بتائے گا؟ یہ جو شاندار بالکل جو ریفائنڈ جیٹ جو کہلاتی ہے آپ کے یہاں, بہت شاندار شکل, بالکل چھنی پھٹکی لگی کہ یہاں نماز جمعے کی ہو رہی 2 رکعت, امریکہ میں ہو رہی تو 2 رکعت, مصر میں ہو رہی 2 رکعت, حرمین شریفین میں ہو رہی 2. اتنی شاندار جس پر ساری امت کا اتفاق, یہ کہاں سے آئی 2 رکعت؟ قرآن تو صرف اتنا کہتا ہے 28ویں پارے میں فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ, جب نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو تم دوڑ کر آ جاؤ. قرآن تو یہ کہتا ہے, لیکن کہاں سے آئی؟ اور سب باتوں کو چھوڑ کر اس وقت لمبا وقت ہو گیا, آخری بات کہہ دوں, یہ قرآن مجید, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم حدیث کو نہیں مانتے. مجھے پورے قرآن میں ایک آیت دکھلا دو جس میں یہ لکھا ہوا ہو, پھر کہہ رہا ہوں مجھے پورے قرآن میں ایک آیت دکھلا دو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ میں وہی قرآن ہوں جو اللہ کے رسول پہ اترا تھا. کہاں ہے؟ کہاں ہے قرآن؟ کیسے معلوم کہ یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا؟ مجھے بتاؤ کہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا, صحابہ کرام نے کہا, تو تم تو حدیثوں کو مانتے نہیں, تو بات تو ختم ہو گئی. نعوذ باللہ, حدیث کے انکار کے نتیجے میں نہ حدیثیں بچیں گی, نہ قرآن مجید بچے گا, نہ اسلامی عقائد بچیں گے. میں نے چند موٹی موٹی باتیں اس لیے عرض کی, اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ سے پہلی درخواست, اگر کسی ایسی سوسائٹی میں آپ پہنچیں, آپ بات نہ کریں کیونکہ آپ کو معلومات نہیں. یا تو آپ اسٹڈی کریں, آپ مطالعہ کریں, آپ محنت کریں, آپ معلومات حاصل کریں, اس کے بعد آپ بات کریں. لیکن اگر کوئی بےہودہ انسان ایسی بات کرے, آپ کہہ دیں کہ میں آپ سے بات نہیں کرتا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, آپ کے زمانے میں, آپ کی اداؤں کو پڑھنے والے ایسے عاشق, آپ کی ایک ایک بات کو یاد کرنے والے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے حدیث شریف کے ایک جملے میں شک ہو گیا. اتنا سا جملہ ہے, حدیث تو اتنی لمبی ہے, اتنا سا ایک شک ہو گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا, یہ فرمایا تھا, ایک چھوٹا سا جملہ. کہتے مجھے پتا چلا, وہ ملک شام میں رہتے تھے یہ صحابی جن کو شک ہوا, کہتے میں نے پتا لگایا کہ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے میں بھی تھا اور وہ بھی تھے. ان کا پتہ لگایا کہ وہ کہاں ہیں, کہ وہ اس وقت مصر میں.
ملک شام سے اونٹ پر بیٹھ کر وہ اللہ کا بندہ مصر پہنچا ہے، اور وہ بڑھاپے کے زمانے میں. کہتے ہیں آپ نے سنی تھی؟ ہاں 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 سنی تھی. کہا کیا فرمایا تھا آپ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بولے اللہ کا شکر ہے، اس کا مطلب ہے جو میں نے یاد ہے مجھے بھی ٹھیک سے یاد ہے، تمہیں بھی ٹھیک سے یاد ہے. اور ایک دم سلام مسافہ کر کے اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے. محدثین کہتے ہیں کہا کہ نہیں، میں حدیث رسول کو ٹھیک کرنے آیا تھا، ہزاروں میل کا اونٹ پر سفر کر کے. اور یہ والی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ اور میں محبت میں باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو بلا کا عشق تھا یہ سب باتیں ان کی ہیں، اور ان جیسے دنیا میں اب نہ رہے. ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے طبیعت کے اندر کچھ نہ کچھ تدین لانا پڑے گا، محبت لانی پڑے گی، عاشقی کے انداز کرنے پڑیں گے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد یہ اشکالات اور یہ ساری باتیں دل میں پیدا نہیں ہوں گی. میں بار بار درخواست کرتا ہوں اور اپنے آپ سے پہلے کہتا ہوں، بلا کی نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی پابندی، حضور پاک علیہ السلام کی احادیث کی پابندی، ہر اعتبار سے اس کا کوئی سوال نہیں. جو اللہ کا بندہ اپنے دل میں قرآن کی تلاوت رکھے گا، نمازوں کی پابندی رکھے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اتنی جلدی فتنے کا شکار نہیں ہوگا. پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں فتنہ چل رہا ہے باقاعدہ موبائل کی شکل میں، میڈیا، اخبار اور ٹیلی ویژن اور فلاں اور فلاں اور فلاں، نہ معلوم کتنی شکلوں میں چل رہا ہے، کتنی شکلوں کے اندر. آپ ہرگز بات نہ سنیں. اگر آپ کا دل بولنے کو چاہ رہا ہے تو پہلے مطالعہ کر لیں، کچھ اسٹڈی کر لیں، کچھ محنت کر لیں، جانکار لوگوں کی کتابیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جم کر میدان میں آئیں تاکہ جواب دیں تو بہت شاندار طریقے پر. اللہ تعالی ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی، ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے. رب کریم ہمیں دین کا صحیح رخ نصیب فرما دے. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.